جانے کے بعد ٹیم میں کافی چینجز بھی ہو گئی ہیں اور تینوں فارمیٹ کے کیپٹن چینج ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے یہ زبردستی کی کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ وائٹ بال میں آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک کمبینیشن آپ کا بنا ہوا ہے اور بڑا مشکل سے کمبینیشن بنا ہے, جس نے جا کے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا, ایشیا کپ کا فائنل کھیلا, انگلینڈ سے زبردست ہم نے T20 کی سیریز کھیلی, آسٹریلیا کو کوئی 20-25 سالوں کے بعد وائٹ بال بائیلیٹرل سیریز میں ہرایا ہم نے. آپ کے ورلڈ کلاس پلیئرز بن گئے ہیں, نام ہے ان کا, ہاؤس ہولڈ گھروں میں نام ہے یہ آج کل کے پلیئرز کا, اور یہ مدتوں کے بعد بنا ہے, کیونکہ وہ نہیں تو 92 ورلڈ کپ کے پلیئرز ہی ابھی تک اشتہاروں میں آتے تھے. سو وہ اب آپ کے جو نئے سٹارز ہیں یہ آپ کے نئے سپر سٹارز بن گئے ہوئے ہیں. سو اس ماڈل کو جتنا آپ ٹنکر کریں گے, جتنا چھیڑیں گے, آپ کی کرکٹ اتنی زیادہ دباؤ میں آ جائے گی. سو ایک جب چیز چل رہی ہے اس کو ہٹانے کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا مقصد کیا ہے, ماں سوائے اس کے کہ جی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی پنگا کرنا ہے. اس کی نیگیٹو ریزلٹس ملیں گے آپ کو, پازیٹیو ریزلٹس نہیں ملیں گے. رمیش بھائی, بابر اعظم کو بتائے بغیر شان مسعود کو پاکستان ٹیم ون ڈے ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا اور سب کو نظر بھی آ رہا تھا کہ وہ پلینگ 11 کا حصہ نہیں ہے. یہ جو پچھلے 1-1.5 سال سے آپ بابر کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے, کیا یہ بغض رمیز کے اندر فیصلے کیے جا رہے ہیں یا بابر پاکستان کو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی ٹرافی نہیں دلا سکا فائنل میں جا کے, یا اس فیوچر کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنا بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور میں ان کو یہی کہا تھا, میں نے کہا کہ آپ نے موٹر وے کے بجائے GT روڈ لے لی, مگر پہنچ پھر بھی گئے. دوسرا یہ ہے کہ آئی جسٹ ہوپ کہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوں, کیونکہ ایک آپ کی چلتی پھرتی ایک کرکٹ ٹیم ہے وائٹ بال میں. اگر آپ فائنلز بھی کھیلتے ہیں دیٹ مینس کہ کہیں تو آپ کام اچھا کر رہے ہیں نا. باقی دنیا بھی ہے, $1 بلین کی اکانومی, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, انڈیا ہے نہیں پہنچے, آسٹریلیا ہے نہیں پہنچے, آسٹریلیا میں ہو رہا تھا ورلڈ کپ نہیں پہنچے, پاکستان پہنچا ہے, اور دنیا کی 2 بیسٹ ٹیمز پہنچی ان دی اینڈ. سو یہ ایک ریگولر ایک پیٹرن کو چینج کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں سے حاصل کیا ہونا ہے, کیونکہ اگر وہ ریگولر ممبر نہیں ہے جو آپ نے وائس کیپٹن بنایا ہے, اتنا بڑا رسک اٹھایا ہے صرف اس ٹیم کو پریشرائز کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. سو عقل یہ کہتی ہے کہ جو ایک ماڈل آپ کا چل رہا ہے اس میں چھیڑخانی نہ کریں. وائٹ بال میں یہ ٹیم آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بالکل چھیڑخانی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات اور ہو رہی ہے کہ ACC نے جو شیڈول جاری کیا ہے اس کے اندر پاکستان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی. یہ جو انٹرم چیئرمین ہے اس وقت کمیٹی کے, انہوں نے کہا ہے, آپ اس وقت رجیم میں تھے, آپ اس وقت بلکہ بورڈ میں تھے, کیا آپ کو مشاورت کی گئی تھی اس حوالے سے یا بالکل ون سائیڈڈ شیڈول جاری کیا گیا؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی انڈیا کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرح سے BJP مائنڈ سیٹ آ گیا ہوا ہے وہاں پہ, اور وہ ہے کہ اور میں نے آتے ساتھ ہی یہ بات کی تھی کہ یہ جو میں نے پراپرٹیز آ کے اناؤنس کی تھی نا, PJL ہو گئی یا پاکستان ویمنز لیگ ہو گئی, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پراپرٹی ہوگی, اس میں پیسے بنیں گے, پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگا, اور ICC کی فنڈنگ سے جتنا ہم باہر نکلیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ ہماری انڈیپینڈنس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ریسورسز کریٹ ہوتے ہیں ICC پہ وہ انڈیا سے ہوتے ہیں. اور اگر انڈیا کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے مارجنلائز کرنا ہے تو پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. سو یہ ایک طرح سے اور یہ میں نے آسٹریلیا کے ساتھ بات کی ہے, ان کے جو یہاں پہ چیئرمین آئے ہوئے تھے, انگلینڈ کے جو ECB کے ابھی ریسنٹ چیئرمین آئے تھے, ان سے بات کی ہے کہ ان کو لیڈرشپ رول لینا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں بتانا ہے. ICC میں ہوتا کیا ہے, ICC اس لیے دب جاتی ہے بیکاز وہ پیسے کے اوپر ساری ICC کھڑی ہوئی ہے. ان کو کسی کو آپ کو ورلڈ کپ مل جاتا ہے وہ چپ کر جاتے ہیں, کسی کو پیسے زیادہ مل جاتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں. سو جب تک کہ ورلڈ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائے گا کلیکٹیولی, تب تک پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے مارجنلائز ہوتا رہے گا. اور یہ بہت غلط بات ہے, اس لیے کہ اور میں نے تو اس کے اوپر پوزیشن بڑی کلیئر رکھی ہوئی تھی کہ اگر ہمیں ACC نے یہاں پہ ایشیا کا ٹورنامنٹ کرانے کے لیے نامینیٹ کیا, انڈیا ون فائن ڈے کہتا ہے جی کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے اور ایشیا کپ بھی یہاں سے لے جائیں گے.
سو میں نے کہا ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے کرکٹ کے پروڈکٹ اور ٹیم کو بہت بہتر کھیلنا ہے ہر دفعہ. جب بھی میں بابر اعظم سے ملتا ہوں ابھی تک، تو میں اسے کہتا ہوں کہ ہارنا ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ہر دفعہ پروف کرنا ہے انڈیا کو خاص طور پہ کہ ہم ان سے بڑی ٹیم ہیں. اسی لیے کوئی 45-47 سال کے بعد ہم میچ جیتے ان سے. تو یہ، اور جتنا انڈیا سے ہم جیتیں گے اتنا ہی ہماری دھاک بنے گی اور اتنا ہی زیادہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ کل ہوگا. سو یہ بڑی ایک امپاسبل سی سچویشن، اور میرے خیال سے اگر لیڈرشپ ہے اس کرکٹ بورڈ میں تو ان کو نہیں ورلڈ کپ کے لیے بھی 2 دفعہ سوچنا چاہیے. اگر آپ دوبارہ چیئرمین شپ میں آتے ہیں تو کیا آپ دوبارہ کوئی سسٹم لے آئیں گے جو پہلے تھا؟ یہ تو نہیں کہوں گا ہر چیز ریورس کر دوں گا یا جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جاؤں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی جو جتنی بھی پالیسیز ہیں ریگارڈنگ ہماری ایج کرکٹ ہے، یہ جب تک کہ آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے پاکستان کا کرکٹ ماڈل اوپر نہیں جائے گا. سو اس کے اوپر تو میں بالکل 100% شیور ہوں کہ PJL ہوئے گی. اس کے اوپر یہ جتنا مرضی اس کو کانٹروورشل بنا لیں، یہ اکتوبر میں ہے اس کی نیکسٹ ایڈیشن، اور جب تک حالات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے، مگر موقع ملا تو یہ ایک ماڈل کہیں جانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک آپ کا پیچھے سے پروسیس فالو ہوا ہے. دوسرا، ویلفیئر کرکٹرز کی میرے حساب سے جتنا پیسہ کرکٹ بورڈ میں ہے یہ سب کرکٹرز کے لیے ہے. یہ کرکٹرز پہ سپینڈ کرنا ہے، اور آگے چل کے میں نے ابھی اناؤنس کی تھی کرکٹ فاؤنڈیشن، اس کو آگے لے کے جائیں گے، ہر ایک کی ہیلپ کریں گے اور میرا مقصد یہی تھا کہ جن کے ساتھ خاص طور پہ مجھے پتہ ہے کتنا رگڑا ملتا ہے ایک کرکٹر کو، اور کیونکہ آپشنز ہیں نہیں تو کرکٹ بورڈ کے پاس آتے ہیں وہ آپشنز تلاش کرنے کے لیے. اور میرا صرف، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک طرح سے یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ان کو سرو کروں اور سروس کروں. تو یہ پروسیسز چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 بناؤں گا. PCB کے چیئرمین شپ کے لیے کیا آپ نہیں سوچتے کوئی ایک اسپیشل جو ہے وہ ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے اور اس میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایک بندے کے پاس کچھ ایکسپوجر ہو، ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہوئی ہو اس نے اور ون ڈے، اور اس کے علاوہ اور جو ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے نہ ہو کہ وہ جو بھی اس طرح سے کوئی وہ گورنمنٹ چینج ہو تو جناب جو بندے کو ایک بندہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فلیٹ یو کہ اگر بندہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ایسے ہی وہ جو ہے جناب کانفیڈنس سے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیں. نہیں، بالکل ویلڈ کویشچن ہے جی، ویلڈ کویشچن ہے، اور اس لیے کہ دیکھیں میں ہمیشہ سے بلیو کرتا ہوں یہ جو کرکٹ کا جو فیلڈ ہے یہ کرکٹرز کا فیلڈ ہے، اور ایک مت سی بنا دی گئی ہے کہ جی یہ جو کرکٹرز ہیں یہ ایڈمنسٹریٹرز اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا ہے، اور یہ ایسا ہوتا بھی رہا ہے کیونکہ وہ کسی کے حوالے کر دینا، ایک نان کرکٹر کے حوالے کر دینا اس گیم کو، تو پھر وہ تو آپ سمجھے کہ آپ اندھیرے میں جو ہے وہ چیزیں ڈھونڈنے والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو گیم کا آئیڈیا نہیں ہے، پھر آپ دوسرے پہ بھروسہ کر کے اور پالیسی بناتے ہیں. جب کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ گیم کو کیسے گورن کر سکیں گے؟ اس کے اوپر آئی تھنک بہت بیٹھ کے سوچ بچار کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ورک کے ساتھ آگے چل کے یہ کرنا چاہیے کہ اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے نکالیں اور اس میں میرٹ لے کے آئیں اور اس کو لانگ ٹرم کریں. جس کا کوئی ٹینیور ہے اس کو ٹینیور پورا کرنے دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اس نے کیا کیا. جب آپ چیئرمین تھے تو کراچی کا ہم نے یہ نہیں سننے میں آ رہا تھا کہ کراچی کا فلاں لڑکا نہیں کھیل رہا، یہ نہیں کھیل رہا. جیسے آپ چیئرمین سے ہٹ چکے ہیں چیئرمین شپ سے، اس کے بعد ابھی آ رہا ہے کہ ان کا کپتان بنا دیں کراچی کا سرفراز کو، اور دیگر جو پلیئرز ہیں اس کو وائس کپتان بنا دیا. کیا لابی اسٹرانگ ہو چکی، لابنگ ہو رہی ہے ابھی کرکٹ بورڈ میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسا ہے، کیونکہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ اوپر اسی لیے گئی ہے کہ یہاں پہ کوئی رائٹ اینڈ لیفٹ نہیں ہے، یہاں پہ ٹیلنٹ ہے اور وہ کہیں سے بھی آتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے. اس کے فیزز ضرور ہوتے ہیں، کئی دفعہ لاہور کا ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے، کئی دفعہ کراچی کا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کا خیبر پختونخوا میں بہت ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے. سو آئی جسٹ ہوپ کہ ایسی بات نہ ہو، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میں زیادہ دخل اندازی، ہاں ٹھیک ہے آپ ایک اوور آل سینیریو پریزنٹ کرتے ہیں کپتان کو کہ یہ آپ مجھے بتائیں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ جیتیں گے کیسے، اور جو آپ کے آئیکن یا جو آپ کا ایک کور گروپ ہوتا ہے 3-4 پلیئرس کا، وہ کوئی بھی نہیں چھیڑتا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ آپ ٹیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسے
اس لیے کہ یہ میرے اس میں مائنڈ میں ہی نہیں ہے کہ کوئی لاہور ورسز کراچی ہے یا پشاور ورسز لاہور ہے یا پشاور ورسز کراچی. یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اور جو کھیلتا ہے وہ پاکستان کے لیے کھیلتا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ ایسی بات نہیں ہے. میرا نام عائشہ زبید ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم میں 5 سے 6 فاسٹ بالرز ہیں, تو آپ لوگ پاکستان میں ڈیڈ پچز کیوں بناتے ہیں؟ جیسے آسٹریلیا میں فاسٹ پچز ہیں, سڈنی میں, تو اس طرح پاکستان میں آپ فاسٹ پچز کیوں نہیں بناتے تاکہ ہماری ٹیم کو کوئی فائدہ ہو؟ دیکھیں, جو میرا آپ سمجھ لیں جو میرا فیلئر یہ ہے ایک طرح سے, کیونکہ ایز اے کرکٹر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو پچ ہے یہ سب سے آسان کام ہے, مگر ایسا نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ اتنا بیڑا غرق تھا پچز کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. سو اس کے اوپر بہت کام کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے باؤنس آئے, تیز پچ بنے, مگر وہ ٹائم لیتا ہے. 1-1.25 سال کی گیم ہوتی ہے پچ کو سیٹل ہونے میں. سو آسٹریلیا سے کیوریٹرز بھی منگوائے, آسٹریلین سوائل منگوایا ہوا ہے, ابھی پڑا ہوا ہے, جس کا ایکسپیریمنٹ ہونا تھا. ڈراپ ان پچ کی بات ہوئی, اور ڈراپ ان پچ کی جو بات ہے وہ اسی وجہ سے تھی کہ ہم باؤنس کریٹ کر سکے, تیز پچ بنا سکے, کیونکہ ہمارے جو کیوریٹرز ہیں انفارچونیٹلی ایک گلوریفائڈ مالی ہیں. یہ ایک سائنس ہے. اب کیوریٹرشپ پچ بنانا ایک سائنس ہے, اور کیونکہ اتنی کرکٹ ہوتی ہے 3-4 سینٹرز کے اوپر کہ یہ پچز بالکل ڈیڈ اور مر سی گئی ہوئی ہیں. سو کوشش یہی ہے کہ اگلے سالوں میں انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ محنت اور کام ہوگی. کیا نہیں کیا. ناٹ ایز اے کرکٹر پلیئر, ایز اے اسپورٹس پرسن, آپ کا کیا اوپینین ہے کہ ادر دین کرکٹ, فٹ بال یا کسی بھی اسپورٹس میں اگر زیادہ مجھے نہیں نظر آ رہا لائن یا گو تھرو, دین وٹ شوڈ وی ڈو؟ میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے باقی سپورٹس کا ماڈل ہے نا, اس کو میسو ری بوٹنگ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کرکٹ آپ دیکھیں کیوں اوپر گئی ہے, کیونکہ یہ پروفیشنل سپورٹ ہے. یہاں پہ ایک آج 10 سال کے بچے کو پتہ ہے, کیونکہ 100 بیسٹ کا لاٹ ہے, PJL ہے, کہ میں نے کرکٹر بننا ہے, کیونکہ اس میں نام بھی ہے, اس میں پڑھائی بھی مجھے کوئی دے رہا ہے, اور اس میں پیسے بھی ہیں. سو اس لیے میرا یہ کریئر آپشن بن گیا. بس فٹ بال ہمارے یہاں کریئر آپشن نہیں ہے, ہاکی نہیں ہے, کیونکہ یہ ابھی بھی ایمیچور سپورٹس ہے. جب تک کہ اس پراپرٹی میں پیسے نہیں آئیں گے تو آپ جیسا جو ایک نوجوان ہے وہ کیوں اس کے اوپر وقت ضائع کرے گا یا وقت سپینڈ کرے گا. تو پھر اچھی بات یہ آپ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑی گریٹ فال بیک پوزیشن. آپ ضرور کھیلیں فٹ بال اور کھیلیں ایز این ایکٹیویٹی, مگر پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تمام صبح کے کھلاڑی بڑھ چڑھ کر اس میں کھیل رہے ہیں, اور بلوچستان کا کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. کیا بلوچستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا لوگ نہیں ہے؟ بلوچستان میں ماشاءاللہ سے بہت ٹیلنٹ ہے. جو ہمارا PJL کا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ تھا وہ بلوچستان سے تھا, باسط علی اس کا نام ہے. وہ ابھی نیوزی لینڈ کی سیریز میں جو 3 PJL کے جو بیسٹ پلیئرز تھے, وہ نیوزی لینڈ میں پاکستان کا جو ڈریسنگ روم کا حصہ تھے. ایک اور بھی ابھی ہے, ایک لیفٹ ہینڈر اوپننگ بیٹسمین ہے حسیب اللہ, وہ بلوچستان کے, وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے, وہ بھی ان میں بھی بے انتہا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے. سو یہ مت سوچئے کہ میں نے جیسے کہا نا کہ کہیں پہ پوٹینشیل ہوگا کرکٹ کا, وہ کسی یہ کہ جی وہ آبسکیور یا ایک ایسے ایریا سے جہاں کرکٹ نہیں ہوتی ہے وہ رکے گا نہیں. آپ بے فکر ہو جائیں.